تم توبہ کرو اس طرح توبہ جیسے توبہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک توبہ دنیا میں ہم کرتے ہیں، ناک رگڑا، ناک کے ساتھ کان پکڑ لیا، منہ سے توبہ توبہ کر لی، کسی کا دکھ دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر، کوئی اچنبھے والی بات سن کر، کوئی قیامت کا ذکر سن کر، کوئی قبر حشر کی بات سن کر جب توبہ توبہ کی، وہ توبہ نہ دل میں اتری، نہ اس توبہ سے کوئی استفادہ حاصل ہوا، نہ خوف خدا، نہ دنیا میں کوئی اصلاح کی بات، نہ آخرت کی فکر، یہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں توبہ کا مطلب یہ ہے جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں پلٹ سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے وہ گناہ کی طرف اسی طرح واپس نہیں پلٹتا جس طرح کے دودھ واپس تھنوں میں واپس نہیں پلٹتا۔ اگر توبہ صدق پر ہے، سو توبہ سچی ہے، توبہ مضبوط ہے، تو یقین جانیے نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس کا توبہ کرنا اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہم نے حرام سے توبہ کر لی، حرام چھوڑ دیا، پھر 4 مہینے گزرے، 10 مہینے گزرے، سال گزرا، پھر وہی حرام رستے۔ پوچھا بھائی یہ کیا کرتے ہو، کدھر جاتے ہو؟ یار میں چھوڑ تو دیا تھا، دوستوں نے، پرانے جو میرے یار تھے، میرے جو بڑے ہمراز تھے، ہم پیالہ نوالا تھے، انہوں نے پھر مجھے دوستی کی قسمیں دے دی، میں اسی ڈگر پر چل پڑا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز تر نہیں، دوستیاں عزیز ہیں۔ اس نے حرام چھوڑا، کچھ عرصے بعد پھر حرام کمانا شروع کیا۔ پوچھا اب کیوں اس راہ پہ آئے؟ کہا یار گزارا نہیں ہوتا، پوری نہیں پڑتی، بچے جوان ہو گئے۔ میرے بھائی اس کا مطلب ہے بچے تو عزیز، دنیا تو عزیز، رب کا حکم، رب کے محبوب پاک کا حکم عزیز ہی نہیں۔ ایک ایک بات غور سے سمجھیے، لکھنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، جو شخص اپنی توبہ کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس پر واجب ہے وہ اپنی موت کو یاد کرنا شروع کرے۔ وہ وقت آنے والا، سانس نکلے گی، جان الٹے گی، روح قبض ہوگی، پھیپھڑے پھٹیں گے، گوں بھوت نکلے گا، اور ان گھڑیوں میں فقط ایک چیز کام آئے گی، وہ انسان کی توبہ ایمان کے ساتھ رخصت ہونا ہے۔ دولت ہے، بنگلے ہیں، اولادیں ہیں، جائیدادیں، اتنا تو مال ہے، اس پر اتنا انحصار، سردی لگے تو ہیٹر آ گئے، گرمی لگے تو اے سی آ گئے، چل کر جانا پڑا تو 2 گاڑیاں، اتنے بہترین ساؤنڈ پروف گھر ہے، شور آتا ہی نہیں، گھر میں پرسکون بستر ہیں، آرام دہ شے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے بندو جب موت آئے گی اللہ فقط اس وقت تمہارے ایمان کو قبول کرے گا۔ تم کس حالت میں مرے، کیا کیفیات تھی، کیا ایمان کا جذبہ تھا، کیا ایمان کے بارے میں تم خیال کرتے تھے،